بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش دیوار گریہ کیا ہے؟ یہودی دیوار گریہ کے ساتھ کس لیے آہوزاری کرتے ہیں؟ بنیادی پتھر کیا ہے؟ یہودی عقائد و عبادات۔ یہودیوں کی باجماعت عبادت اور قبلہ دیوار گریہ یہ وہی دیوار ہے جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ و مدینہ کو ہے۔ ناظرین، اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی اس دیوار کے پاس آ کر گریہ و زاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان براق کہتے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار بھی اسی تباہ شدہ ہیکل کا حصہ ہے۔ یہ مقام یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے اور یہ یہودیوں کی ایک مقدس اہم یادگار ہے۔ اس کے قریب یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ متعدد یہودی ربیوں کے مطابق اس پتھر پر کوئی بھی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سائڈ پر واقع ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ یہ دیوار واقعہ معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اسی جگہ پر آ کر رکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا اس خیمے کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور میں ہوئی اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسانوں دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اسی ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ یہ انبیاء کرام کو بھی شہید کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا اس نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقی بچے یہودیوں سے کہا کہ اپنے عبادت گاہ کو مسمار کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد سارے یہودی قوم کو غلام بنا دیا اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے بخت نصر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس وقت کے بادشاہ نے اپنی فوجیوں کے ساتھ بخت نصر پر حملہ کیا اور اس کی حکومت ختم کر دی اور یہودیوں کو آزاد کر دیا اور انہوں نے یہودیوں کو بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہو گیا لیکن یہودیوں کی سرکشی کم نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جنرل ٹائٹس ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا یا پھر غلام بنا دیا۔ ناظرین کرام، تقریباً
लेकिन 2000 साल तक ये कौम यूं ही भटकती और बिखरती रही। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दौर में न सिर्फ तमाम शिकस्त खुर्दा ईसाइयों को मुआफी दी गई, बल्कि बाबल के यहूदियों को भी बराबरी के हुकूक दिए गए। कैदियों को रिहा कर दिया गया और हेकल सुलेमानी की मगरिबी दीवार समेत तमाम इलाकों को मुकद्दस करार दिया गया। मगरिबी दीवार को मजबूत किया गया और तमाम इंतजामात यहूदियों को सौंप दिए गए। मगरिबी दीवार तो इन्हें मिल गई, मगर उन्हें मरकजी मकाम हासिल न हुआ जो पहली जंग अजीम के बाद इन्हें मिला। पहली जंग अजीम के बाद जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया तो इस कौम को मरकजी हैसियत मिली। यहूदी आज तक इस दीवार को हाथ लगाकर गिरिया करते हैं और तौबा और मुआफी तलब करते हैं। अब यही दीवार इनका किबला है, लेकिन यहूदी मुकम्मल हेकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। यहूदी आज तक दीवारे गिरिया के पास अपने आबाओ अजदाद पर किए गए जुल्म को याद करके रोते हैं, लेकिन इनकी सरकशी आज भी इनकी फितरत में शामिल है और हालिया फसादात भी इनकी इसी सरकशी का नतीजा है। और यही सरकश कौम आज भी फलस्तीन समेत दुनिया भर के तमाम मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत कर रही है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों समेत दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।